السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ میاں مچھندر کا اصلی نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن یہ خطاب انہیں ان کی بڑی بڑی مونچھوں کی وجہ سے دیا گیا تھا اور اب وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ پیشے کے اعتبار سے تو وہ ایک عطر فروش تھے۔ ان کی دکان میں بڑھیا سے بڑھیا خوشبوؤں اور عطروں کی بے شمار شیشیاں سجی رہتی تھیں اور دکان پر بھی ہر وقت گاہکوں کا میلہ سا لگا رہتا تھا۔ انہی گاہکوں کی بدولت میاں مچھندر کی تجوری ہمیشہ بھری رہتی تھی۔ ان کو اپنے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے دیکھ کر شہر بھر کے دولت مند اور ان کے ہم پیشہ لوگ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے تھے اور ہر وقت اسی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح انہیں میاں مچھندر کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ لگے۔ ادھر میاں مچھندر جتنے بڑے دولت مند تھے، اس سے کہیں زیادہ کنجوس اور مکھی چوس بھی تھے۔ نہ اچھا کھاتے نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتے تھے، بس ہر وقت دولت جمع کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ یہی لالچ اور کنجوسی انہیں لے ڈوبی۔ ان کے بے ڈھب کپڑوں کا ذکر تو درکنار، جوتے تک کسی تعارف کے محتاج نہ تھے۔ جو شہر کے غالباً تمام موچیوں کی زیارت کر چکے تھے، تلووں میں چھید اور ان چھیدوں میں وزنی کیلوں کا شمار کسی کیلکولیٹر کے بغیر ناممکن تھا۔ جوتوں کے اوپری حصے پر بھی اسی طرح سے پیوند پر پیوند سجا رکھتے تھے کہ گینڈا بھی اپنی کھال کا مقابلہ ان جوتوں کے چمڑے سے کر کے شرما جاتا تھا۔ خوشبوؤں کے تاجر کے یہ جوتے بدبو میں قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا، مگر یہ میاں مچھندر کی ہمت تھی کہ انہیں برابر گھسیٹتے جا رہے تھے۔ غرض میاں مچھندر کے جوتے دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اب ان کی حیثیت آثار قدیمہ کسی ہو گئی تھی، مگر میاں مچھندر تھے کہ کسی بھی طرح ان آثار قدیمہ سے ناتا توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتفاق سے ایک دن ایک بچپن کے دوست ان سے ملنے آ گئے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ باتوں باتوں میں دوست کی نظر ان کے جوتوں پر پڑی تو کہنے لگے، بھائی جان، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور اس مخصوص حد کو پار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے جوتے بھی اس حد کو پار کر چکے ہیں، اب انہیں ریٹائر کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر ایسا کرنا آپ کو گوارا نہیں تو میری مانو، آج کل شہر میں ایک شاندار عالمی میلہ لگ رہا ہے، انہیں وہیں نمائش کے لیے بھیج دو۔ ارے بھائی، اگر اپنا نہیں تو کچھ بزرگوں کی ہی عزت کا لحاظ رکھو۔ وہ تو نہایت عمدہ کپڑے اور بڑے نفیس جوتے پہنا کرتے تھے۔ شرمندہ ہونے کی بجائے میاں مچھندر بڑے فخر سے بولے، لگتا ہے آپ نے ان جوتوں کو پہچانا نہیں۔ ارے یار، یہی تو وہ جوتے ہیں جو دادا جان پہنا کرتے تھے۔ بزرگوں کی اس نشانی کو جیتے جی اگر اپنے سے جدا کر دوں تو قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو پھر قیامت کا انتظار نہ کرو۔ اگر تم نے اپنا خیال نہ بدلا تو یہ جوتے تمہارے لیے یہی قیامت برپا کر دیں گے۔ اچھا، اجازت دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، پھر کبھی ملیں گے، دوست نے اٹھتے ہوئے کہا۔ الوداع کہنے کے لیے میاں مچھندر بھی تھوڑی دور تک اپنے دوست کے ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے وہ شاہی مسجد کے پاس ایک حمام کے قریب پہنچے تو میاں مچھندر نے کہا، اچھا پھر تشریف لائیے گا، اب میں اسی حمام میں نہا کر سیدھے دکان پر پہنچ جاؤں گا۔ دوست شاید ابھی تک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے جوتے اتارے اور حمام میں داخل ہو گیا اور دوست نے اپنی راہ لی۔ اتنے میں حمام کی صفائی کرنے والا بھی پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کتنے گندے اور بدنما جوتے حمام کے سامنے پڑے ہیں، اگر قاضی صاحب نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ یہی سوچ کر اس نے وہ جوتے اٹھائے اور حمام سے دور ایک کونے میں رکھ دیے۔ قریب ہی ایک خوبصورت سلیم شاہی جوتا رکھا تھا جو صفائی کے دوران سرکتے سرکاتے میاں مچھندر کے حمام کے سامنے آ گیا تھا۔ میاں مچھندر نہا دھو کر باہر نکلے تو اپنے بدنما جوتوں کی جگہ خوبصورت سلیم شاہی جوتے پڑے پائے۔ سوچا
کہ یہ دوست بھی کیا عجیب آدمی ہے، ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اسے وہ جوتے، آخر انہیں بدل کر ہی دم لیا ہے۔ اس نے یہی سوچ کر بے تکلف نئے جوتے پہنے اور دکان کی طرف چل دیے۔ اتفاق سے ساتھ والے حمام میں قاضی صاحب خود بھی نہا رہے تھے اور وہ سلیم شاہی جوتے انہوں نے اسی دن ہی خریدے تھے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلے تو جوتے ندارت بہت خفا ہوئے۔ صفائی والا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے کچھ نہ بولا۔ قاضی صاحب کے جوتوں کی چوری کوئی معمولی بات نہ تھی، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، تلاش کرنے پر بھی ان کا جوتا تو کہاں ملتا۔ البتہ میاں مچھندر کے لاسانی جوتے برآمد ہو گئے۔ کچھ لوگ ان جوتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا چور کا پتہ لگانے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ کچھ لوگ فوراً میاں کی دکان پر پہنچے اور جوتوں سمیت انہیں قاضی صاحب کے پاس پکڑ لائے۔ قاضی صاحب نے اپنے جوتے پہچان لیے۔ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو کسی گواہ یا ثبوت کی ضرورت کیوں ہو؟ چوری کے جرم میں 3 ماہ سزائے قید بمشقت سنائی گئی۔ نئے جوتے اتروا کر وہی پرانے جوتے انہیں تھما دیے گئے۔ مچھندر بیچارے بہت چلائے، کون سنتا، لاچار جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جیل کے اندر کبھی وہ اپنے جوتوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے دوست کی باتیں یاد کر کے پچھتاتے۔ اگر تم نے اپنا خیال نہ بدلا تو یہ جوتے تمہارے لیے یہی قیامت برپا کر دیں گے۔ دوست ٹھیک ہی کہتا تھا، جیل کی مصیبت بھی تو قیامت سے کم نہیں۔ خدا خدا کر کے جیل سے رہا ہوئے تو زندگی میں پہلی بار انہیں خود بھی یہ جوتے برے لگنے لگے۔ پاؤں میں پہننے کی بجائے جوتے بغل میں دبائے اور چل دیے۔ راستے میں ایک نہر بہتی تھی، نفرت اور غصے سے وہ جوتے اسی نہر میں پھینک دیے اور گھر کا راستہ لیا۔ سوچتا تھا کہ اب تو اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اب تو آرام سے رہوں گا۔ خدا کی قدرت، وہاں سے کچھ دور اسی نہر کے پانی سے ایک پن چکی چلتی تھی۔ بہتے بہتے وہ جوتے وہاں پہنچ گئے اور پن چکی کے پاٹوں میں جا پھنسے۔ تڑاک سے ایک آواز آئی اور رہٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کارندوں نے جا کر پن چکی کے مالک کو بتایا تو وہ پریشان حال پن چکی پر پہنچا۔ چکی کو کھول کر دیکھا تو بھاری بھرکم جوتے پاٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جوتے اٹھا کر قاضی جی کے پاس فریادی ہوا اور فریاد کی کہ حضور، ان جوتوں نے میری پن چکی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، میں برباد ہو گیا، میرے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ یہی جوتے ایک بار پہلے بھی عدالت میں پیش ہو چکے تھے، لوگوں کو بلکہ خود قاضی تک کو انہیں پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ قاضی کے حکم سے لوگ میاں مچھندر کو پھر عدالت میں کھینچ لائے۔ اب کے قاضی نے ان پر ڈبل جرمانہ کیا اور حکم سنایا کہ میاں مچھندر چکی کو نئے سرے سے فوراً چالو کریں۔ میاں مچھندر کو جب اپنے کئی مہینوں کے گاڑے پسینے کی کمائی پن چکی کو چالو کرنے کی بھینٹ چڑھانی پڑی تو وہ جوتے اور بھی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اس نے سوچا کہ نہر کا پانی شاید اتنا گہرا نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں ہضم نہیں کر سکا۔ اب انہیں کہیں ایسے گہرے پانی میں پھینکوں گا جہاں سے ان کے لیے پھر اس دنیا میں لوٹنا ناممکن ہو۔ رات تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی، منہ اندھیرے ہی اس نے جوتوں کو اٹھایا اور دریا کی طرف چل دیا۔ دریا پر پہنچ کر پہلے تو گڑ گڑایا، اے خواجہ خضر، ان جوتوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، اے میرے مولا مشکل کشا، میری یہ مشکل حل کر دیجئے، میں انہیں آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ انہیں کسی ایسی جگہ غرقاب کر دیجئے کہ پھر کبھی اس دنیا میں نظر نہ آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جوتوں کو دریا میں پھینک آیا۔ ابھی وہ گھر بھی نہ لوٹا کہ کچھ مچھیرے وہاں پہنچ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے جال دریا میں پھینک دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی اچھا شکار ہاتھ لگ گیا ہے۔ جال کافی بھاری ہو گیا تھا، زور لگا کر نکالا، دیکھا تو مچھلی کی جگہ بدنما جوتے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان تلسماتی جوتوں کو پہچاننے میں انہیں کوئی دیر نہ لگی۔ سوچا شگون اچھا نہیں ہوا، جب تک یہ جوتے
आंखों के सामने रहेंगे, कोई मछली नहीं फंसेगी। जाल वगैरह वहीं छोड़कर इनमें से 2 मछेरे गए और रोशनदान के रास्ते उन जूतों को मियां मुछंदर की दुकान में फेंक आए। जूते ठीक गुलाब की शीशियों पर गिरे और तमाम शीशियां चकनाचूर हो गईं। मियां मुछंदर जब अपनी दुकान पर आए तो देखा कि दुकान मामूल से ज्यादा महक रही है। शीशियां सब टूटी पड़ी हैं और इसके वही मनहूस जूते गुलाब के इत्र में गोता लगा रहे हैं। ये देखकर इसका दिल भर आया। सोचने लगा कि कमबख्त जूते मुझे कहीं का नहीं रहने देंगे। करूं तो क्या करूं और जाऊं तो कहां जाऊं। ये भला घर में रही तो घर में भी उल्लू बोलने लगेंगे। दुकान से तो बाद में निमट लूंगा, पहले इन्हें कहीं ठिकाने लगा आऊं। यही सोचकर उसने दुकान बंद की और जूते हाथ में उठाकर शहर से दूर किसी अनजान जगह की तरफ चल दिया। शहर से काफी दूर पानी का एक बड़ा हौज दिखाई पड़ा। सोचा यही वो मुनासिब जगह है जहां ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और कुछ ही दिनों में गल सड़ जाएंगे। जूते हौज में डालकर उल्टे पांव दुकान पर चला आया। बेचारे मियाँ को क्या मालूम था कि यही वो हौज है जिसके जरिए शाही महलों में पानी पहुंचाया जाता है। हौज में गिरते ही वो पानी के नलों में जा घुसे और हर तरफ शोर मच गया कि शाही महलों के नलों में पानी का आना बंद हो गया। फौरन छानबीन शुरू हो गई। आब रसानी के लिए जिम्मेदार लोग लंगर लंगोट कस कर हौज में कूद पड़े और गोते लगा लगा कर नलों का जायजा लेने लगे। काफी दौड़ धूप के बाद पता चला कि कोई चीज नलों में अटकी हुई है। जब इसे निकाला गया तो वो मियां मुछंदर के जूते थे। फिर क्या था? हुक्म हुआ मियां मुछंदर को गिरफ्तार करके फौरन कचहरी में पेश किया जाए। जब वो कचहरी में पेश हुए तो पुलिस ने पहले तो इनकी खूब खातिर तवाज़ो की। यही जूते जो कभी इनके पैरों की जीनत हुआ करते थे आज बेचारे के सर पर पड़ रहे थे। जेल की सजा से तो बच गए, लेकिन भारी जुर्माना अदा करने के बाद कहीं राहत पाई। रुसवाई की इस मंजिल पर पहुंचकर मियां मुछंदर को महसूस हुआ कि शायद पानी को भी उन जूतों से एलर्जी है। यही वजह है कि किसी भी जगह का पानी इन्हें कबूल नहीं करता। चुनाचे अब उन्होंने फैसला किया कि पानी में फेंकने की बजाय किसी मुनासिब जगह पर गड्ढा खोदकर इन्हें दफन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से ये ता क़यामत वहीं दबे पड़े रहेंगे। इसी ख्याल से सरे शाम इसने जूते बगल में दबाए और एक खुदाल कंधे पर रखी और बाग में जा घुसे। गड्ढा खोदना शुरू किया था कि एक चुगलखोर ने पुलिस में जाकर चुगली खाई कि मियां मुछंदर ने किसी को कत्ल कर दिया है और अब वो फलां बाग में गड्ढा खोदकर इस लाश को दफन कर रहा है। थानेदार साहब अपने कुछ अमले के साथ फौरन इसी बाग में आ धमके। जूतों को मिट्टी देकर मियाँ जी अभी खुदाल भी ना संभाल पाए थे कि गिरफ्तार करके इन्हें कोतवाल के पास ले गए। बेचारे बहुत रोए चिल्लाए कि मैंने किसी की जान नहीं ली, बल्कि वहां पर अपने मनहूस जूतों को दफन किया है। मगर नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है। खूब धुनाई हुई। आखिर रिश्वत देकर जब इसने पुलिस को मौका देखने पर राजी किया भी तो पुलिस ने बाग में जूतों के मकबरे की इजाजत ना दी। न चार बलाए जान। जूते फिर इन्हीं के सर मुंड दिए गए और वो गर्दन झुकाए बुड़बुड़ाते हुए फिर घर की तरफ चल दिए। अब मियां मुछंदर ने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि ना तो वो इन्हें कहीं फेंकेगा और ना ही दफन करेगा, बल्कि मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देगा। इस तरह जलकर जब वो राख हो जाएंगे तो वो भी चैन की नींद सो सकेगा। जलने के लिए किसी चीज का अच्छी तरह से सूखा हुआ होना जरूरी है। चुनाचे सुखाने के लिए उन्होंने जूतों को छत की मुंडेर पर रख दिया। शामते आमाल से एक बिल्ली मुंडेर पर से गुजरने लगी तो जूते लड़क कर मकान के पिछवाड़े सड़क पर जा पड़े। इत्तफाक से वहां एक बुढ़िया खड़ी थी। जो ही कीलदार वजनी जूते बुढ़िया की चुंदिया पर पड़े तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सर चकराने लगा। जब जरा होश में आई तो कई तमाशा देखने वाले जमा थे। उन्होंने वो जूते उठाए और बुढ़िया के सर पर कपड़ा बांधे काजी के पास ले गए।
बुढ़िया ने फरियाद की। जूते देखते ही काजी ने पहचान लिया कि ये तो इसी मियाँ मुछंदर के जूते हैं। मियाँ मुछंदर की गिरफ्तारी के वारंट फिर जारी कर दिए गए। जंगल की आग की तरह शहर भर में यह खबर फैल गई, मियाँ मुछंदर फिर पकड़े गए हैं। लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। काजी साहब ने गरजते हुए कहा, मियाँ तुम्हारे जूतों ने तो क़यामत बर्पा कर रखी है, शहर भर का नाक में दम कर दिया है। नित नए शगुफे छोड़ना बंद नहीं करोगे तो उम्र कैद की सजा पाओगे। इस आखिरी तंबीह के साथ तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना करके छोड़ रहा हूँ। मियाँ मुछंदर ने इसी वक्त जुर्माने की रकम की अदायगी का इंतजाम किया और रकम अदा करके इसने दोनों जूतों को हाथों में उठाया और एक ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो गया और काजी समेत तमाम हाजिरीन को मुखातिब करके बोला, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मनहूस जूते बुरी तरह से मेरे गले का हार बन गए हैं। मैंने इन्हें नहर में डाला, दरिया में फेंका, हौज में डुबोया, जमीन में दफन किया, मगर किसी ने भी इन्हें कबूल नहीं किया। ये बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं, जोंक की तरह चिमट कर मेरा खून चूस रहे हैं। उन्होंने मुझे जेल की हवा खिलाई। जुर्माने अदा करते करते मेरा दिवाला निकल गया। मजीद मार खाने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। चुनाचे अब मैं किबला की तरफ मुंह करके खुदा को हाजिर और नाजिर समझते हुए आप सब लोगों के रूबरू इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में हल्फिया बयान देता हूँ कि आज से इन जूतों के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। आइंदा ये कोई भी जुर्म करें, इसकी जिम्मेदारी मुझ गरीब पर आयद ना की जाए, बल्कि मुअज़्ज़ज़ अदालत और ये करामाती जूते मामले को आपस ही में निपटा लिया करें। इसके बाद इसने जूतों को वहीं फेंका और सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया।